کہ فیملی ویلاگز وغیرہ دیکھنا کیسا ہے، اس کی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں لوگ اپنی فیملی کی، اور یہ کہ کبھی بیٹیوں کو کبھی یہ اور فلاں. دیکھیں اس میں اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. بہنوں کے لیے تو کافی اس میں وسعت ہوتی ہے کہ عورت اگر کسی مرد کو دیکھتی ہے اور برا خیال دل میں نہیں آتا تو اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے. یہ میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ایک بات مسئلہ عرض کر رہا ہوں. لیکن مرد کے لیے عورت کو دیکھنا چاہے برائی کی نیت نہ ہو اس کو منع ہے. لیکن یہ زندہ عورت کا مسئلہ ہوتا ہے، ویڈیوز کا یا پکچر کا مسئلہ علیحدہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے اکابرین نے، فقہائے اسلام نے ایسی تصویر دیکھنا، ایسی ویڈیو دیکھنا بھی منع کیا ہے کہ جس میں عورت ہو اور اس کو دیکھ کر وہی نتائج نکلیں جو زندہ عورت کو دیکھنے کے بعد ہیں، تو پھر اس میں بھی احتیاط کرنا لازم ہوگا. تو اس لیے مردوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر فیملی ویلاگ بنایا بھی ہے، کوئی بے پردہ ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ صرف عورتوں کی وائس چل رہی ہوتی ہے، عورت سامنے نہیں آتی ہے اور مرد خالی سامنے ہوتا ہے، تو چلے اس کی تو گنجائش نکل جائے گی. فنی ویڈیوز اس طرح کی بنائی ہوتی ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی چھچورا پن نہ ہو، کسی کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، نہ شکلوں کا مذاق، نہ اس میں جھوٹ ہو، نہ خدا نخواستہ دین کے خلاف کوئی بات ہو، تو گنجائش نکل سکتی ہے. یہ میں اس لیے تھوڑا سا اس میں نرم گوشہ رکھ کے اسٹرکٹلی منع نہیں کرتا ہوں کہ میں بہرحال ایک عالم دین، ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، عرف کو جانتا ہوں، معاشرے کو جانتا ہوں، لوگوں کی طبیعتیں، کیفیات ہمارے سامنے ہے. سینکڑوں لوگ روزانہ ہم سے رجوع کر کے اپنی پریشانیاں ڈسکس کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو ہر چیز کے انٹرٹینمنٹ سے بالکل منع کر دیں تو اتنے لوگ ڈپریسڈ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، ذہنی دباؤ میں ہیں شدید. اگر ان کو ہم چیزوں سے ہٹاتے ہیں، وہ جب تنہا بیٹھتے ہیں ہر ایک طویل ترین قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا، وہ دین کی چیزیں سن کر ایک وقت ہوتا ہے کہ طبیعت بھی اکتاہٹ کا سا شکار ہو جاتی ہے، اور دوسرا راستہ ہم بالکل ہی بند کر دیں. اب سوائے سوچنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور شیطان پھر ایسی چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ انسان کو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یا وہ شکوہ شکایت کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض، یا بعض اوقات بغاوت کرتے ہوئے گناہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اس لیے میں تھوڑا سا یہ نرم ہاتھ رکھ کر عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی فنی ویڈیوز کہ جس میں کوئی خرابی چیز ایسی نہ ہو اور اس کی عادت نہ بنائیں، وقت کا ضیاع نہ ہو، تو تھوڑا بہت گنجائش نکل سکتی ہے. باقی جو بنانے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بعض تو بالکل اوپنلی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سامنے لا کر، اور صرف تھوڑی سی ارننگ کے لیے کہ پیسہ ہم کما لیں، اپنے محارم کے اوپر کسی نامحرم کو مطلع کرنا یہ بالکل غلط ہوتا ہے. ایسا ہرگز نہ کیجیے. کوئی اور طریقہ اختیار کر لیجیے ویڈیوز وغیرہ ڈالنے کا، ارننگ کرنے کا، لیکن اپنے گھر والوں کو خدا را اس کے لیے استعمال نہ کریں. یہ بہت ہی غلط چیز ہوتی ہے. ایک آدمی جب ایسا کرتا ہے، دوسرا ایک نئے آئیڈیا کو لا کر اپنی فیملی کو یوز کرتا ہے، یہ تو شاید شرعی قیودات کا لحاظ کر رہا ہو، دوسرا نہیں کرے گا، اور اسی طرح پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. اور پھر بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان ان کو بہکا کر وہ کام کرواتا ہے کہ جو شرعی لحاظ سے بالکل ناجائز ہے، لیکن دیکھنے والوں کو بہت زیادہ مائل کر لیتے ہیں. اور نوجوان تو آج کل ویسے 65% پاکستان کے اندر ہیں، وہ زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے برائی جنم لیتی ہے. اور جو خواتین خاص طور پر اس طرح کی غلط حرکتیں کر کے، ارننگ کر کے بہت خوش ہیں، مر کر دیکھیں آپ، پھر آپ دیکھیں کہ موت کیسی آتی ہے. اللہ نہ کرے ہو، ہم تو اپنے ہر بہن جو مسلمان ہے اس کے لیے خاص طور پر، بلکہ غیر مسلم اگر کوئی ہماری بہنیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہدایت تامہ عطا فرمائے، اور ان کے لیے بھی دعائیں ہیں. لیکن صرف ہم دعا دیتے رہیں اور سامنے والا علم بغاوت اٹھا کے شریعت کا مذاق اڑاتا رہے، اور آخرت کے عذابات کے بارے میں جو بیان کردہ آیت ہیں انہیں معمولی سمجھ کے پس پشت پھینکتا رہے اور خلاف شرع امور علانیہ طور پہ کرتا رہے، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بری موت ہو سکتا ہے، شدید عذاب قبر، میدان محشر کی ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا، اور پھر جہنم کی سخت آگ ہو سکتا ہے آپ کی منتظر ہو. ایسا نہ کریں. کوشش کریں. ارننگ بری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے طریقے درست اختیار کرنا لازم ہوتے ہیں.